تھا جو ایک رات میں کئی لڑکیوں سے گناہ کیا کرتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ روزانہ شام کو اپنے گناہ ایک کتاب میں لکھ لیا کرتا تھا۔ ایک ڈائری اس نے بنائی ہوئی تھی، ڈائری کے اوپر لکھ لیا کرتا تھا کہ آج کے دن میں اس نے کون سی غلطی کی، آج کے دن میں اس نے کون سی خطا کی، آج کے دن میں میں نے کتنوں کی عزت لوٹی، آج کے دن میں میں نے کتنوں سے زنا کیا، کتنوں کا حق مارا، کتنوں کا حق چھینا۔ وہ 24 گھنٹوں کے جو گناہ ہوتے شام کو اپنی ڈائری پہ لکھ لیتا۔ ایک رات وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کیے کالے کرتوت ڈائری کے اوپر لکھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس گنہگار نوجوان نے دروازہ کھولا، دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے خوبصورت حسن کی ملکہ شہزادی کھڑی ہے، ایک عورت کھڑی ہے جس کو اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا ہے۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا میرے بچے یتیم ہیں، میرے بچوں کا باپ کب کا فوت ہو گیا ہے، کسی کی بھینس مری تھی تو وہ بھینس کہیں پھینک کر گئے، اس حرام بھینس کا گوشت کتے بھی کھاتے رہے، میری اولاد بھی کھاتی رہی، میرے بچے بھی کھاتے رہے۔ 3 دن تو ہم نے وہ حرام گوشت کھایا، اب وہ گوشت بھی کتے کھا گئے ہیں، بھینس بھی ختم ہو گئی، اب میرے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں۔ خدا را تیرے دروازے پہ آئی ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ میرے یتیم بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اس نوجوان نے جب اس کا حسن دیکھا، فریفتہ ہو بیٹا، کہا اندر آ جاؤ۔ وہ لڑکی اندر آئی، خوبصورت عورت اندر آئی، اس نے پیچھے دروازہ لگا لی، کنڈی لگا لیا۔ نوجوان نے یہ سمجھ گئی کہ اس بد نیت کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اب اس نوجوان نے کہا اے لڑکی، میں تیری ہر ایک ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوں، تجھے کھانا دینے کو، ساز و سامان دینے کو، راشن پانی دینے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہی اس نوجوان نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا۔ جب اس کو اپنی طرف کھینچا نا تو اس عورت کی ایک چیخ نکلی، زور سے پکارا اے مصیبتوں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا۔ اے بلاؤں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا۔ اے میری عزت کے محافظ رب، میری دیکھ بھال کرنے والے رب، مجھے اس گناہ سے بچا لے، مجھے اس حرام سے بچا لے۔ اس خاتون نے کہا اے نوجوان، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میرے بچے بھوک سے مرتے ہیں، مرنے دو، میں بھی بھوک سے مر جاؤں گی، آج نہیں تو کل چلی جاؤں گی، رخصت ہو جاؤں گی۔ مرنے کے بعد اللہ رسول کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مرنے کے بعد یہ خوبصورت سی شکل اپنے مالک کو کیسے دکھاؤں گی کہ میں زنا کر کے آئی ہوں یہاں؟ میں نے زنا کیا تھا ایک بھوک کے پیچھے، بچوں کے پیچھے میں نے اپنی عزت لٹوائی تھی، بچوں کے پیچھے میں نے تجھے ناراض کیا تھا، بچوں کے پیچھے میں نے تیری شریعت کو توڑ ڈالا، تیری طریقت کو توڑ ڈالا۔ مرنے کے بعد اللہ رسول کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میرے بچے بھوک سے مرتے ہیں، مرنے دو، مجھے نہیں چاہیے تیری مدد، میں بھی کسی کی بیٹی ہوں، کسی کی بہن ہوں۔ آج جس طرح تو میرے ساتھ کر رہا ہے، کل اگر تیری بیٹی اور تیری بہن کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیا جائے تو تجھے تکلیف ہوگی یا نہ ہوگی؟ میرا باپ بھی مر گیا، میرا شوہر بھی مر گیا، اور کسی کو تکلیف ہو نہ ہو، میرے باپ کو قبر میں تو تکلیف ہو رہی ہوگی، میرے شوہر کو قبر میں تو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اور نادان، مجھے تو موت سے غافل نظر آ رہا ہے، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ تجھ سے بہتر بڑے بڑے طاقتوروں کو موت نے نیلام گھاٹی میں اتار دیا؟ ہاں، ان کو سوائے کفن کی کچھ بھی نصیب نہ ہوا، جو انہوں نے بڑے بڑے گھر آباد کیے تھے وہ بھی خالی کے خالی رہ گئے، ان کا شہرت یافتہ نام مردوں میں بدل دیا گیا، ان کا لٹھے کا سوٹ کفن میں بدل لیا گیا، ان کا موٹا تازہ بدن خاک میں مل گیا، مٹی کا رزق بن گیا۔ اور نادان، یہ حشر صرف انہی کا نہیں ہوا، وہ دن آنے والا ہے، تیرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ اے شیطان کی جال میں پھنسنے والے نوجوان، اپنی آنکھیں کھول، قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اور نادان، اللہ نے تو تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اور تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلا ہے۔ اس گنہگار نوجوان نے جب اس عورت کی فریاد سنی تو تڑپ اٹھا، عورت کو کہنے لگا ہائے، ابھی تو نے گناہ کیا ہی نہیں، اتنی ڈر رہی ہے؟ میں نے جو ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، مجھے تو تجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بس یہ کہتے ہی اس کے دل میں رحم آیا، اس نے عورت پہ ترس کھایا، یہ کہتے ہی
ही औरत को छोड़ दिया, खाने पीने का सामान दिया, राशन पानी देकर रुखसत करते हुए कहा दुआ करना, अपने बच्चों कहना, भूखे बच्चों कहना, यतीम बच्चों कहना कि मेरे हक में दुआ करें। आज से मैं तौबा कर रहा हूं, पक्की तौबा कर रहा हूं, दुआ करना अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। अब उस औरत ने जाते हुए, उस नेक और पारसा औरत ने जाते हुए इस गुनहगार नौजवान को 3 दुआएं दी। कहा ऐ नौजवान, अल्लाह तेरे तमाम गुनाहों को मिटा दे, अल्लाह तेरे साथ सुलह कर ले, और जब तू मरे तो अल्लाह का होकर मरे। ये 3 दुआएं देते हुए वो नेक औरत वहां से चली गई। जब वो चली गई तो इस गुनहगार नौजवान ने दोबारा गुनाहों वाली डायरी खोली कि अभी जो मैंने गुनाह किया है ये भी लिख डालूं। जैसे ही उसने किताब का पहला सफा खोला, डायरी का पहला सफा खोला, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तमाम के तमाम गुनाह मिट गए थे। तमाम सफे छान मारे, हर एक सफा छान मारा, पिछले सारे के सारे लिखे गुनाह मिट गए थे, सफे सफेद नजर आ रहे थे। गैब से आवाज आई, ऐ नौजवान, अल्लाह पाक ने एक औरत के हाथों तेरे साथ सुलह कर ली है और औरत की 3 दुआएं कबूल हुई हैं। एक तो अल्लाह ताला ने तुझे तौबा करने की तौफीक दी है, दूसरी दुआ अल्लाह ताला ने तेरे साथ सुलह कर ली है, तीसरी जब तू मरेगा तो अल्लाह का होकर मरेगा। लिखने वाले लिखते हैं जब ये नौजवान मरा था तो अल्लाह का वली बनकर मरा था। सारी जिंदगी नमाज पढ़ने में गुजार दी, सारी जिंदगी कुरान पढ़ने में गुजार दी, सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दी। अल्लाह को इस तरह राजी किया, फिर इस तरह राजी किया कि जब मरा था तो अल्लाह का वली बनकर मरा था। जवानों, ये जिंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत हैं। गरीबों की मदद किया करो। गरीबों की मदद करने वाला शख्स जिंदगी में कभी गरीब नहीं होता। मैं यतीमों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखता हूँ, सिर्फ इस सोच की बुनियाद पर कि जब मैं मर जाऊं कोई मेरी औलाद के सर पर भी शफकत भरा हाथ रखे। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था कि इसे मारा है भूख ने, हाकिम ने ये लिखा कि ये कुछ खा के मर गया। साहिब, अहम दिन वो नहीं था जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे, अहम दिन तो वो दिन होगा जब तुम लोग ये जान लोगे कि तुम्हारे आने का मकसद क्या था। साहिब, इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती। मैं दुआ करता हूं मालिक हमें जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। मालिक हमें गरीबों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। हमें वो नेक काम करा दे जिस पर तू भी राजी हो जाए, तेरा हबीब भी राजी।